اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی فضیلت والی بیان کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان معاف کرنے کے اندر میں جتنا جلدی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنی ہی جلدی معاف فرما دیں گے۔ کتنی فضیلت والی حدیث ہے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ ہے، ایک عاشق رسول ایسے بھی ہوتے، ایک بزرگ تھے، حج کو تشریف لے گئے، راستے میں کہیں جا رہے تھے، ان کے ہاتھ کے اندر میں ایک ٹھیلا تھا، ایک چور آیا اور ٹھیلا لے کر کے بھاگ گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس چور کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اس کو دکھنا بند ہو گیا، اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب یہ سب افسوس ہونے لگا، رونے لگا، گڑگڑانے لگا، شکایت کرنے لگا، سمجھ گیا کہ میں نے جس کا تھیلا چورایا ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑا اللہ والا آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اب وہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا، لوگ اس کے پاس آ کر کے جمع ہو گئے، پوچھنے لگے بھائی کیا ہوا، کیوں اتنا رو رہا ہے، کیوں اتنا گڑگڑا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کا ٹھیلا چورا لیا ہے، مجھے وہ اللہ والا آدمی لگ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا تھیلا چورانے کے بعد میری آنکھیں ختم ہو گئی، میری بینائی ختم ہو گئی۔ اب آپ لوگ مجھے اس کے پاس لے چلو، میں وہاں جاتا ہوں، اس کے قدموں میں گرتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ تو کہا فلانی جو دکان ہے فلانے آدمی کی، اس دکان کے پاس یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اس کو اٹھا کر کے وہاں لائے، دکان والے سے پوچھا کہ اس قسم کا کوئی آدمی تم نے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اس کو دیکھا تو ہے، پہچانتا تو نہیں ہو، اور کہاں رہتا ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ نماز کا جب وقت ہوگا تو وہ یہاں سے گزریں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب وہ انتظار کے اندر میں بیٹھ گئے، نماز کا وقت ہوا، وہ اللہ والے وہ بزرگ وہاں پر سے گزرے، اس سے کہا کہ دیکھو وہ اللہ والے جا رہے، اس کے پاس لے گئے، یہ قدموں کے اندر میں جا کر کے گر گیا اور معافی مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، آپ معاف کر دیں گے میری آنکھوں کی بینائی اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیں گے۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو میرا ٹھیلا لے کر کے بھاگ گیا تھا، میں نے اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا۔ اب یہ آدمی تعجب میں پڑ گیا، میں تو آپ کا ٹھیلا لے کر کے بھاگ گیا تھا اور آپ نے اسی وقت مجھے معاف کر دیا، میں تو آپ کے پیسے بھی صاحب ٹھیلے کے اندر میں آپ کے پیسے بھی تھے تو میں تو آپ کے پیسے بھی لے کر کے چلا گیا، آپ کا سامان بھی لے کر کے چلا گیا، اور آپ نے مجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ کہا میں نے اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا، اور معاف کرنے کی وجہ میں جو بیان کر رہا ہوں اب اس کو سننا ہے۔ معاف کرنے کی وجہ، عاشق رسول ایسے بھی ہوتے، میں نے اس لیے تجھے معاف کیا کہ اس وقت ایک بات میرے ذہن کے اندر میں آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے حدیث کے اندر میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میزان کے پاس کھڑے ہو جائیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالی بندوں کا حساب لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں اس میزان کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب تک میرے آخری امتی کا فیصلہ نہ ہو جاوے اس وقت تک میں وہاں سے جاؤں گا نہیں، وہیں پر کھڑا رہوں گا۔ میری پوری امت کا جب تک فیصلہ نہ ہو جاوے اور میرے آخری امتی کا جب تک فیصلہ نہ ہو جاوے اس وقت تک میں اس جگہ سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اب اگر میں تجھے معاف نہ کرتا تو تیرا اور میرا مقدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کل قیامت کے دن پیش ہوتا، اور جتنی دیر تیرے اور میرے مقدمے کے اندر میں لگتی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر وہاں پر زیادہ کھڑا ہونا پڑتا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو زیادہ دیر وہاں کھڑا نہ رہنا پڑے، اس لیے میں نے تجھے آج ہی سے معاف کر دیا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرا اور میرا کوئی مقدمہ ہی نہ رہے۔ ایسے بھی عاشق رسول گزرے ہیں، کسی کو معاف کرو تو اس نیت سے بھی معاف کرو کہ اللہ کا رسول کل مجھے معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی کل مجھے معاف فرما دیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر کے دو چیزیں عطا فرمائی ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ جس طریقے سے حقوق اللہ کا پورا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے حقوق اللہ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے،
اور جس طریقے سے حقوق العباد کا ادا کرنا ضروری ہے اس طریقے سے حقوق اللہ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، حقوق العباد بھی ضروری ہے اور حقوق اللہ بھی ضروری ہے۔ ایک بہت کام کی بات بتاؤں میں آپ کو، بہت پیاری حدیث ہے۔ انسان ہے اس کو غصہ آتا ہے، دو حدیث بیان کر رہا ہوں، بس 1 منٹ زیادہ لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پہلوان تو وہ ہے جو کشتی کے اندر میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان تو وہ ہے جس کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کے اوپر قابو پا لے۔ ایک حدیث یہ بیان فرمائی۔ اسی کے متعلق دوسری حدیث، بڑی پیاری حدیث بیان کر رہا ہوں دوستوں، اور بڑی علمی بات بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو غصہ آئے اور وہ اس غصے کو پی جائے، حالانکہ یہ غصہ پینا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بہت کڑوا ہوتا ہے جس کو ہم کڑوا گھونٹ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان پی جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے خاطر۔ فرمایا جس کو غصہ آئے اور اللہ کو راضی کرنے کے خاطر وہ اس غصے کو پی جائے، تو یہ لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر گھونٹ کے بدلے میں اسے اپنا مشاہدہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے جمال کو دیکھے گا، وہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ کرے گا۔ اب اندازہ لگائے کون سی چیز زیادہ فضیلت والی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جمال، اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ کل قیامت کے دن، یا پھر اپنے غصے کو نہ پینا۔ کتنی فضیلت کی حدیث ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا دونوں چیزیں ہیں، حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، انسان جب مر جاتا ہے تو وہ 5 حصوں کے اندر میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کی روح ملک الموت لے کر کے چلا جاتا ہے، اس کا جسم کیڑے کھا جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں مٹی کھا جاتی ہے، اس کا مال وارثوں کے اندر میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور چوتھی رہی اس کی نیکیاں جو حقدار لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے بڑوں نے نیچے بڑی اچھی بات لکھی ہے، بڑا حسرت اور بڑا افسوس اس شخص کے اوپر ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے اٹھے گا، لیکن حقدار اور مانگنے والے اتنے ہوں گے کہ نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا اور گناہوں کے پہاڑ کے ساتھ وہ جہنم کے اندر میں داخل۔ حقوق العباد کو معمولی نہ سمجھو، کچھ ہوا ہے، کسی کا کچھ لیا ہے، کسی کا کچھ کھایا ہے، کسی کا کچھ دبایا ہے، فوراً دنیا کے اندر میں معاف کرا دو، ورنہ آخرت کے اندر میں کوئی چھوٹنے والا نہیں۔ دعا فرمائے جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب